اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اور وہی ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے باغات جعفریات کی اور بغیر جعفریات کی، جالی جس پر بیلیں چڑھتی ہیں جعفریات، اور کھجور کے درخت اور مختلف زراعت جو کھائی جاتی ہے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے غیر ملتے جلتے. کھاؤ اس کے پھل جب پھل پک جائیں، کھاؤ اس کے پھل جب پک جائیں، اور اس کا حق دو اس دن جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور نہیں تم فضول خرچی کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہاں لکھا ہوا ہے کھاؤ اس کے پھل جب پھل پک جائیں، اور اس کا حق دو، یعنی اللہ کا حق دو اس دن جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. تو اب آپ اس آیت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی آپ کا پھل یعنی فروٹ جو آپ نے بزنس کیا، یہ پروفٹ ہوا، آپ اللہ کا اسی وقت نکال دیں حق. تو یہ فصل سے ریلیٹڈ ہے. تو جب بھی فصل پٹ جائے، فروٹ آ جائے اور اس کی فصل کٹ جائے، تو آپ نکال دیں لوگوں کا حق. یہ اس سے یہ بھی یہی سے آ رہا ہے کہ کس آدمی کو پروفٹ کب ہو رہا ہے، ڈیلی ہو رہا ہے، ویکلی ہو رہا ہے، منتھلی ہو رہا ہے، سالانہ ہو رہا ہے. اکارڈنگ جب بھی آپ کو پھل مل رہا ہے آپ اسی وقت اس کا کر دیں شیئر. تو اٹ آل ڈیپینڈز اپان کی سرکمسٹانسز، جس سرکمسٹانسز میں آپ ہیں تو آپ جس طرح چاہیں آپ کر سکتے. نارملی ہمارے معاشرے میں مروجہ بن گیا رمضان ٹو رمضان، وہ بھی غلط نہیں اگر کوئی اس طرح کرنا چاہ رہا ہے. اچھا یہ قرض حسنہ، قرض حسنہ بھی دے سکتے، جیسے اس میں لکھا تھا جو پھنسا ہوا ہے اس آدمی کا جس پہ جرمانہ ہے. یہ صدقہ یہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آئے گا یا قرض حسنہ کوئی الگ کیٹیگری میں؟ نہیں یہ تو آپ کا وہ پیسہ ہے نا جو آپ کا قرض، تو آپ صدقہ سے تھوڑے آپ کا اپنا پیسہ تھا جو دیا تھا آپ نے. تبھی تو آدمی کو برا بھی لگتا ہے کہ میرا پیسہ واپس نہیں کیا اس آدمی نے. دیکھیے جب قرض دیا تھا آپ نے تو آپ نے اپنے رائٹ پیسے سے دیا، اپنے ATM میں سے دیا. اب جب وہ نہیں دے پا رہا تو آپ نے اس کو خیرات کر دیا تو اللہ تعالیٰ ریٹرن کر دے گا. لیکن آپ کو اگر صدقے کا ہوتا تو آپ کو بہت نہیں تھا، وہ تو صدقے دوسرے کا تھا ہی نہیں، وہ آپ کا تھا ہی نہیں. آپ کو برا اس لیے لگتا ہے کہ آپ کا ATM میں سے تھا وہ. جب بھی کسی کو آپ دیتے ہیں کوئی اماؤنٹ آف منی، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ریٹرن کر دے گا، تو آپ اس میں سے دیتے جو آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، وہی تو قرض ہوا. ورنہ تو پھر لیکن جب وہ نہیں دے پا رہا کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا. تو وہ صدقہ چیریٹی تو کر دیا آپ نے، لیکن وہ اس کیٹیگری والوں میں سے نہیں ہے. سپوز میں کسی سے بزنس کر رہا ہوں جی اور میں کسی کو، ہماری جیسے ہم لوگ کام ہے ہم کریڈٹ کرتے ہیں کام میں، تو اگر کسی کو میں نے 10,000 روپے دے دیے اور اس کسی وجہ سے وہ مجھے آپ مائک ایسے کر لیں ذرا، اس نے کسی وجہ سے مجھے دوبارہ ریٹرن، ریپیٹ کریں. ہاں میں سپوز میں بزنس کر رہا جی ہوں اور میں نے کسی کو سپوز 10,000 روپے دے دیے، جی اس بیس پہ کہ وہ 2 مہینے بعد دے گا، مہینے بعد دے گا اس چیز کے اگینسٹ، اور کسی وجہ سے وہ کرائسس میں آ گیا، وہ نہیں دے پا رہا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو یا کچھ کر دو، کیا ہم اس کو قرض حسنہ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں تو قرض حسنہ کر دیا تو وہ آپ نے بزنس میں سے دیا تو وہ آپ کا بزنس کا پیسہ تھا نا، بزنس کا پیسہ تھا، لیکن نہیں وہ آپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا. بزنس میں سرٹن پروفٹ تو 10% ہے، لیکن 80% 90% تو میرا اپنا لگا ہوا ہے نا، میں اس پہ 10% کما رہا ہوں، لیکن وہ کسی وجہ سے پوری اماؤنٹ نہیں دے پا رہا. تو اس کو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس وقت کرائسس میں آ گیا، مجھے آپ معاف کر دو، تو ہم اس کو قرض حسنہ میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے جب بزنس کر رہا ہے کسی آدمی سے تو وہ تو آپ کا پیسہ پہلے ان دا فرسٹ پلیس ہے ہی نہیں. وہ تو آپ نے بزنس کا پیسے جو بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں سے آپ کر رہے ہیں نا، تو وہ تو آپ کا پیسہ. یہ ایک پیسہ ہوتا ہے پرسنل قرض حسنہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو مجھ سے آپ سے قرضہ مانگا تو میں نے اپنا پیسہ دیا، میں نے بزنس کا پیسہ تھوڑی دیا. تو آپ نے بزنس کنڈیشن میں جا کے دیا، آپ نے بزنس کر رہے تھے، آپ نے اس آدمی کا بھائی میں دے دوں گا آپ کو، آپ نے اس کو دے دیا. اب وہ جا کے آگے جا کے پھنس گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا جو صدقہ کا پیسہ ہے جو آپ اس بزنس سے کر رہے ہیں پروفٹ، اس پروفٹ میں جو آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ پیسہ واپس پہلے کمپنی کو پہنچائیں. اس کو تو پہنچانا پڑے گا نا آپ کو، آپ وہاں پہنچائیں گے اور پھر اس کو معاف کریں گے آپ. معاف ورنہ وہاں تو آپ کا بزنس تو لاس ہو جائے گا نا. بزنس جو بزنس کا 100-200 جو بھی پیسہ تھا تو آپ نے کیا کیا، جو صدقہ اس کو آپ نے بنایا مسکین، وہ پھنس گیا نا، ٹھہر گیا، تو مسکین کے اندر اس کو تو معاف کیا آپ نے قرض. لیکن آپ کو تو چاہیے ہوگا نا پیسہ، وہ آپ کی کمپنی کو یا آپ کے اس کو. وہ دے ہی نہیں پا رہا تو میں کیسے اس کو کمپنی کو دوں گا؟
نہیں آپ سمجھے میں نے کیا, آپ دوبارہ ایک منٹ سنیں. دیکھیے آپ نے کمپنی کا پیسہ لگایا, کمپنی کا پیسہ, ٹھیک ہے, اس آدمی نے وہ پھنس گیا جا کے مسکین, صحیح, تو فرض کے 10,000 روپے تھے. صحیح, اب آپ نے کیا کیا, جس مسکین کو آپ نے 10,000 روپے دینے تھے وہ 10,000 واپس کمپنی کو ریٹرن کیے اور اس کو وہ کر دیا قرض حسنہ, تو کمپنی کے واپس 10,000 روپے آ گئے. صدقے جو دینے تھے آپ نے کسی آدمی کو, ایکس آدمی کو آپ نے دینا تھا, وہ تو سمجھ گیا میں. اسی طرح وہ وہاں سے پروفٹ میں کم ہو گیا, لیکن اگر ہم نے دوسری صورت میں اس کو قرض دے دیا, وہ آپ نے قرض حسنہ کر دیا, اس کو آپ نے قرض حسنہ کر دیا, لیکن وہاں تو پیسے آپ کو ریٹرن کرنے ہوں گے نا. وہ آپ نے اس کیٹیگری کو جو مسکین کو دینے تھے وہ آپ نے سمجھے اس کو دے دیا ہے, کیٹیگری میں ہم اس کو دے سکتے اس کو کیٹیگری بنا دیا کہ یہ کیٹیگری میں آ گئے, لہٰذا اب یہ 10,000 روپے میں نے ریٹرن کر دیا کمپنی کو. یہ اس طرح ہے. اچھا, دوسرا ایک اور سوال ہے, یہ تھا یہ جو قریبی رشتہ داروں میں جیسے آپ کہہ رہے ہو بھائی اور بہن, تو یہ ان کے جو جیسے بچے وغیرہ یا ان سے آنے وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں یا نہیں وہ رشتہ دار کہاں ہیں بھائی, وہ تو آپ کے ہو جائیں گے نا, بھائی کے بچے تو آپ کے بھتیج ہو گئے نا. ہاں, تو وہ رشتے میں نہیں آتے. نہیں وہ رشتہ دار نہیں, رشتہ دار تو کزنز وغیرہ ہیں. اچھا, بھائی کے بچے تو آپ کے وہ ہو گئے نا, بلڈ ریلیٹڈ. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے جسے اب ہم نے اللہ کی آیت آپ نے پڑھی تھی آخر میں کہ ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہوتا. یہ تو میں ایمان والا نہیں ہوں, خالی ابھی میں نے سن لیا تھوڑی دیر میں, اور میں اس لالچ میں کہ مجھے گھاٹا نہیں ہوگا اور میں پیسہ خرچ کرتا ہوں. تو نہیں کیسے لالچ, وہ جو کیٹیگریز کو کرنا ہے آپ لوگ خامخواہ نہیں کرنا. میں صرف ابھی آیت میں سمجھ تھوڑی دیر جسٹ ابھی پڑھ رہا ہوں آیت نا, ابھی میں نے پڑھی اور ابھی میں نے دیکھا کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک ریلائز کرا رہا ہے کہ مجھے اگر میں خرچ کرتا ہوں تو مجھے گھاٹا نہیں ہوگا, تو میں اس بیس پہ خرچ کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ مجھے بتا رہا 700 گنا ہو جائے گا اگر میں اس بیس پہ خرچ کرتا ہوں. میرا ایمان مطلب اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے لالچ کہ میں یہ کیٹیگری میں کماؤں. تو اللہ کو معلوم ہے آپ کی نہیں تو مطلب اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں. بعض لوگ تو پہلی دفعہ جو آتے ہیں یا کچھ الگ الگ کانسیپٹ ہوتا ہے نا. نہیں میری بات سنیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ایمان کو جانتا ہے نا کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پرپس. لیکن یہ دیکھیں میں یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان والے ہیں اور جو اس کے اندر صحیح طریقے سے جو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ دنیا میں مال اور زینت زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نان مسلمس کو دے رکھا ہے. اے رب ان کو یعنی فرعون کو اور ان کے جو ملا ہیں ان کو تو نے زینت مال اور دے رکھا اور زینت دے رکھی اس دنیا کی. تو اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی ایسا لالچ کر بھی رہا ہے تو ہو سکتا ہے قرآن میں اللہ کہا ہے جو اس دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کو یہاں دیتے ہیں, جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم وہاں دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی قرب کے لیے اللہ تعالیٰ مال دے دے. اللہ نے یہ پرنسپل ضرور دے دے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ ہو ہم اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیں گے. لیکن یہ تو ایمان والے کے ساتھ ہوگا, اور جو اگر لالچ میں بھی کر رہے اس کو بھی دے دے گا, کیوں قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے جو تم دنیا میں جو ہم تمہیں دے دیں گے لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا. تو جو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بعض دفعہ دے دیتا ہے, اور احساس آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم ایمان والوں کا کام ہے کہ ہم صحیح طریقے سے مطلب جس طرح کے حق ہے اس کو اس طرح کریں. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ جس طرح مسکین کو 80% میں سے بعد میں اپنا پے کر کے بعد میں آپ اس کو مسکین ظاہر کر کے اس میں آپ پے کر دیں جیسے میں, تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی مطلب ایک تو ہم دیکھ رہے تھے واقعی بچوا مجبور ہے, واقعی اس نے مسکین ہو گیا اور اس کو دینا چاہیے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے اخراجات بہت بڑھا لیے اور اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں یہ, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیسوں سے مطلب اس کو مطلب یہ غلط یوز کر رہا ہے. تو کیا ہم اس کو بھی مسکین میں لے سکتے ہیں؟ آپ خود جواب بھی دے رہے ہیں, آپ سوال بھی کر رہے ہیں. نہیں, ایک آدمی اخراجات بڑھا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا وہ کریں کہ بھائی تم تو ضرورت مند ہو اور تمہیں تو ضرورت کے تحت ہم تمہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, تو تم آہستہ آہستہ وہ بڑھا رہا ہو تو اس کی وہ تو آپ بات چیت کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس آدمی کا کیا پرپز ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, بھائی اس حد تک ہم کر سکتے ہیں, اب تم اس سے زیادہ اگر بڑا چادر پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو ضرورت مند ہے تو وہ اب اس کا ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. نہیں ضرورت کی بات نہیں ہے, مطلب بائی فورس وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, حالانکہ جیسے بزنس میں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر کے بولتے ہیں یار معاف کر دو. نہیں مسکین ظاہر نہیں, آپ کو اگر معلوم ہے مسکین تو وہ دیکھیں مسکین وہ کیٹیگری ہے جو وقتی طور پہ کسی سچویشن میں جان کے ٹھہر جاتا ہے, جس کا اچھا خاصا چل رہا ہے, جیسے آپ نے بتائی تھی مثال دی, آپ پھنس گیا, اب وہ کافی عرصے تک پھنسا ہوا ہے, تو اس کو آپ اس کو پرووائڈ کریں. تو جو آپ پرووائڈ کریں گے اس کو اتنا ہی کر سکتے ہیں جو آپ کی لمٹس ہے دینے کی, آپ اس کو بیونڈ تو کراس نہیں کر سکتے, جو آپ کو بھی تو ایک خاص اماؤنٹ دے سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے آپ. یہ تو سچویشن تو اس طرح ہے
کہ جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو آپ دے دیں. السلام علیکم شیخ بھائی، یہ سوال تھا بقرہ کی ہے آیت 215. اس میں لکھا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے جو کچھ بھی خرچ کرو اپنے مال میں سے، بس وہ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل کے لیے ہو. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ چونکہ باقی کیٹیگریز وہی ہیں جو صدقے میں آ رہی ہیں سوائے پیرنٹس کے، تو اگر پیرنٹس کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے میں آئے گا یا وہ آپ کے 80% میں سے جائے گا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اب خرچہ جب لفظ آتا ہے نا، خرچ تو ایکسپینڈیچر ہے، یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ ایکسپینڈیچر ہے. تو کہہ رہا ہے کل ما انفقتم من خیر، یعنی بیٹرمنٹ سے کرنا ہے. بیٹرمنٹ یہاں پر لفظ جو دیا ہے خیر کا دیا ہے. خیر کرنا ہے، خیر کا مطلب بیٹرمنٹ کے لیے اپنے والدین کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، اور یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، اور اپنے سبیل. یہ صدقہ کے علاوہ آپ کے 80 میں سے آپ ان کو بعض دفعہ اگر کرنا چاہتے ہیں خیر فار بیٹرمنٹ، جو اللہ نے دے دیا 20 وہ تو دے ہی دیا تھا، اب آپ اور بھی بیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس بہت اگر پیسہ ہے تو بیٹرمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وما تفعلوا من خیر، بہتر میں سے، بیٹرمنٹ میں سے، بہتری میں سے، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جاننے والا ہے. تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو آپ بیٹرمنٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بہتری کے لیے. خیر اب اس کو ہمارے معاشرے میں خیرات، عربی کو اس خیر کو خیرات بھی کہتے ہیں. عربی کا اس لفظ جو ہے کہ صدقات اور خیرات، یعنی خیرات ایک الگ لفظ ہے عربی میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ لگ دے رہے ہیں، خیرات یعنی بہتری کے لیے آپ کریں خرچ. تو اللہ کی اس آیت میں جو لکھا ہے وہ ہے بیٹرمنٹ، اور بیٹرمنٹ ریلیٹ کر رہا ہے بہتری کے لیے. یہ صدقہ نہیں ہے چیریٹی جسے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ بیٹرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں آپ.